سوال آیا ہے کہ ان بھائیوں کے بارے میں بات کریں جو مسلمان نہیں ہوئے یا مسلمان ہیں لیکن اسلام سے بہت دور ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا شو دیکھتے ہیں، ان کو ہماری باتیں بہت پسند آتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے جو ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کون سا بنیادی کام کریں کہ وہ واپس دین کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں؟ اوکے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع مل رہا ہے، یقین کریں۔ اگر آپ اب توبہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، صرف اتنا ہی کرتے ہیں، آپ صرف مخلص ہو کے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، اپنے طور طریقے بدل رہا ہوں، تو یہ جان لیں کہ آپ کسی بھی عالم، کسی بھی عبادت گزار، زمین پہ کسی بھی مسلمان سے بہتر صورتحال میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ریکارڈ مکمل طور پہ صاف ہے، یہ ہے توبہ۔ اور نہ صرف یہ، اللہ نے ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا پیچھے گناہوں کا ایک نہ ختم ہونے والا پہاڑ ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں، تو اللہ نے آپ کے ان گناہوں کو بھی قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان۔ لوگوں میں سے وہ جو مخلصی سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کے تمام نہ ختم ہونے والے گناہوں کے پہاڑ کو نیکیوں کے پہاڑ میں بدل دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی۔ تو نہ صرف آپ اب زیرو گناہوں سے شروع کریں گے بلکہ آپ کروڑوں نیک اعمال سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جتنی بھی برائیاں تھیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، صرف اس ایک عمل سے۔ یہ ہے وہ موقع جو آپ کو مل رہا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں، جو پیچھے ہٹے رہتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا کہ بس میں بھی جنت میں جانے والا ہوں، پر سامنے ایک دیوار بن جاتی ہے اور وہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا؟ اور جو پہلا جواب اسے ملتا ہے وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، آپ نے خود کو آزمائش میں ڈالا، آپ نے خود کو آگے بڑھنے سے روکا اور آپ نے بلا ضرورت تاخیر کی۔ آپ نے کہا کہ بس میرے پاس ابھی وقت ہے، بعد میں معافی مانگ لوں گا، بس ایک آخری پارٹی، پھر میں چینج ہو جاؤں گا، ایک اور رمضان، پھر میں نیک ہو جاؤں گا، صالح ہو جاؤں گا، صرف ایک اور سیمسٹر، پھر میں رک جاؤں گا۔ تو یہ وہ موقع ہے جس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، جس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں بچا، اس بات کو سمجھیں۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دوسری جانب ہم ایک دو اچھے کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمیں استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، میرا مطلب ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ وہ اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ خود دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس مقصد کے لیے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، پہلی بات یہ، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو صفر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تمام برائیاں نیکیوں میں بدلی جا سکتی ہیں، تو پھر ہر وقت مغفرت کیوں نہ مانگی جائے۔